ناظرین پہلے اس کلپ کو سنیے پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اس کو بھی حضرت کی ذات سے، حضرت کی بات سے اشکال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظام الدین آ جائے، حضرت سے ملاقات کرے، اور اگر آپ حضرت سے ملاقات نہیں کریں گے، اپنے اشکالات کو حضرت کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو میں سیرت کی روشنی میں کہتا ہوں پھر آپ مکے کے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ سن لیا آپ نے حضرت کی بات۔ اصل میں غلطی ان کی نہیں ہے، یہ ایسے مدرسے سے فارغ ہیں جس مدرسے کا نام ہے انسٹاگرام، وہاں سے فارغ ہیں، وہی ان کی یونیورسٹی ہے، اور غلو العلوم جہاں سے جو ان کی کتابیں ہیں وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ یار میں یہ بتاتا ہوں کہ تم ہی لوگوں کی وجہ سے جماعت کا کام بدنام ہو رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ اگر بدنام ہو رہی ہے وہ تم جیسے لوگ ہو، تم جیسے لوگ بدنام کر رہے ہو دعوت تبلیغ کو۔ اختلاف رہے گا بھائی، علماء اختلاف رہے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف رہا، بڑے بڑے فقیہ جو گزرے ہیں ان میں اختلاف رہا ہے، تو انہوں نے تو کبھی ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا، اور تم نے مہر لگا دی سیرت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کچھ بھی کہہ دو گے، بس جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ یار اس عمل سے اپنے توبہ کرو اور رجوع کرو۔ ان کی تشکیلیں ہونے لگی تو انہوں نے باہر کے ملکوں میں جانے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عہد لیا کہ دیکھو میں تمہیں باہر ملکوں میں بھیجنا چاہتا ہوں تو تم مجھ سے اختلاف نہیں کرو گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ آپ کو شاید میری بات سن کر یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ مولانا سعد صاحب نے ایسی بات کہی ہے، تو لیجئے خود انہی کی زبانی سن لیجئے۔ بیرونی نفع حرکت اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک اس کو ایک احسان یا اس کو ایک نفی یا اس کو ایک ضرور زائد سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ روایت پڑھیے، حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کو جو بیان کیا ہے وہ نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، حج نہ کرنے، زکات نہ دینے پر نہیں، بلکہ اختلاف اس پر بیان کیا ہے کہ ان کی جب بیتوں کی تشکیلیں ہونے لگی تو انہوں نے باہر کے ملکوں میں جانے سے انکار کیا، اس سے اختلاف کیا۔ آپ نے صحابہ سے عہد دیا کہ میں تمہیں ان کو بھیجنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے اختلاف نہیں کرو گے بنی اسرائیل۔ پھر اسی پر مولانا سعد صاحب نہیں رکے، آگے حدیث کا حوالہ دے کر یہ بھی کہا کہ جماعت تیار ہو گئی، ایک ملک میں جانے کے لیے جماعت تیار ہو گئی، تو بنی اسرائیل نے نکلنے سے عذر کر دیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کی زبان ہی نہیں جانتے جہاں آپ ہمیں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل رات کو سوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس جماعت کا رخ جس ملک کے لیے طے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ملک کی زبان سوتے سوتے سکھلا دی۔ آپ خود سنیے۔ جماعت تیار ہو گئی، جماعت تیار ہو گئی ہے ملک کے لیے، انہوں نے نکلنے سے عذر کیا حدیث ہے، اور یہ کہا کہ ہم تو وہاں کی زبان جانتے نہیں ہیں جہاں ہمیں بھیج رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رات کو سوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس جماعت کا رخ جس ملک کا طے کیا تھا اللہ نے ان کو وہاں کی زبان رات کو سوتے سوتے اتنی سکھلا دی۔ یہ مولانا سعد صاحب کے بیان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ورنہ آگے اسی بیان میں مولانا سعد صاحب نے اور بھی بہت گل کھلائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح دین محمدی کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں بدعات اور خرافات کا ننگا ناچ چل رہا ہے، غلو اپنے عروج پر دندنا رہا ہے، لیکن اب بھی علماء کی ایک جماعت وہ ہے جو ان بدعتیوں کے اقوال کی فاسد تعویلات کرنے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے بیٹھی ہے۔ تو بعض وہ علماء جن پر تبلیغ کا حال غالب آ چکا ہے وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارے حضرت جی نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے، اور یہ واقعہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے جو کہ تاریخ طبری اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو ایسے علماء کی سادگی کے کیا کہنے۔ بریلوی فرقے میں بھی کچھ ایسے ہی علماء تھے جنہوں نے بریلویت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اب بات کو ذرا دھیان سے سمجھو، استدلال کے لیے فقط یہ کافی نہیں ہے کہ مستدل کسی مستند کتاب میں مل جائے، بلکہ استدلال کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہے، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 صراحت۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا کتب میں موجود ہونا، اس سے واقعے کی صحت کا علم تو ہو گیا، لیکن جو استدلال کیا جا رہا ہے اس پر صراحت کہاں ہے؟ جس امر پر استدلال کیا جا رہا ہے کیا واقعی بنی اسرائیل کی یہ روایت اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ بیرون کی جماعت کے خروج کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ تو جب آپ کی دلیل
آپ کے دعوے پر صریح ہی نہیں ہے تو مستند کتب کا حوالہ دے کر صحت کا ڈھول پیٹنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر دلیل میں صراحت ہی مفقود ہو تو پھر حضرت جی کے اقوال فاسدہ کی تعویلات بعیدہ کرنے والے جو علماء ہیں وہ بھی عجب پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ مولانا سعد صاحب نے ابھی یہ بات بھی کہی ہے کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، اور تعویل سے خدا کی قسم دین میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے۔ تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دور صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ تو مولانا سعد صاحب کی تعویل کرنے والے علماء کو خود مولانا سعد صاحب نے ہی کیچ 22 سچویشن میں ڈال دیا ہے، اور کچھ علماء تو اس سے آگے بڑھ کر حضرت جی کے اس قول کی بھی تعویل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، اس قول کی بھی تعویل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ عجب سینے والا ہے چاقے گریباں کا، جو یہ سیے تو وہ ادھڑے اور وہ سیے تو یہ ادھڑے۔ تو آئیے اصل موضوع کی طرف کہ مولانا سعد صاحب نے بنی اسرائیل کی اس روایت سے بیرون کی جماعت میں جانے کو جو ثابت کیا ہے وہ کیوں غلط ہے اور کیوں بدعت ہے۔ اب ذرا گوش ہوش سے بات کو سمجھیے۔ تبلیغی جماعت کے جو مروجہ اعمال ہے، 4 ماہ چلہ، سحر روزہ، 2.5 گھنٹے، اسی طرح بیرون کی جماعت کے لیے خروج کرنا، یہ سارے اعمال دو حال سے خالی نہیں، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ سارے اعمال کو آپ امور انتظامیہ مانو گے یا امور دینیہ مانو گے۔ اگر پہلی پاسبلٹی کو لیتے ہو کہ یہ جو سارے اعمال ہے اور مروجہ تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے اور بیرون کی جماعت کے لیے نکلنا، یہ امور انتظامیہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک مقصود شرعی یعنی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی ہوتی ہے، تو امر انتظامی کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دین نہ سمجھے، اور امر انتظامی ماننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو مروجہ اعمال ہے، قرون مشہود لہا بالخیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر تبلیغ والے خود ہی کہتے ہیں کہ اس ترتیب کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا ہے، تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے کیسے ملے گا؟ اس وجہ سے اتنا تو فکس ہو گیا کہ یہ سارے اعمال امور انتظامیہ ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امر انتظامی کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کو دین نہ سمجھا جائے۔ اگر دین سمجھا جائے گا تو اس سے بدعت لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا، یہ وضو کرنے کے لیے ایک امر انتظامی ہے۔ اگر کوئی بیوقوف اس کو دین بنا لے تو یہ عمل بدعت قرار پائے گا، اور رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح بیرون کی جماعت میں جانا، اگر تو آپ اس کو مقصد تبلیغ کی ادائیگی کے لیے ایک امر انتظامی مانتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو دین بنائیں یا آپ اس کو دین سمجھیں۔ اور جب اس کو دین سمجھنا جائز نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا یہ کیسے درست ہو گیا؟ لیکن مولانا سعد صاحب کیا کر رہے ہیں کہ بیرون کی جماعت میں جانے کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بیرون کی جماعت میں جانے سے انکار کر دیا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا سعد صاحب کا یہ نفس استدلال ہی بیرون کے خروج کو بنی اسرائیل والی روایت سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا سعد صاحب نے اس خروج قضائی کو دین سمجھ لیا ہے، ورنہ نصوص اور احادیث سے استدلال کیوں کرتے؟ کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو وہ حدیث سے ثابت کر رہا ہو یا اس کی کوئی مخصوص فضیلت حدیث سے ثابت کر رہا ہو؟ یا کبھی مدارس والوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اپنے امور انتظامیہ کو احادیث سے ثابت کر رہے ہوں؟ اس لیے مولانا سعد صاحب کا یہ استدلال بدعت کو مستلزم ہے، اور اسی وجہ سے ہم مولانا سعد صاحب کو بدعتی کہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری پاسبلٹی کی طرف، یعنی اگر آپ یہ کہو کہ ہم تو بیرون کی جماعت میں جانے کو امر انتظامی نہیں، امر دینی اور امر شرعی مانتے ہیں، تو اولاً تو آپ کا یہ دعویٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے اس امر دین میں کوئی ایسی چیز بڑھائے جس کی اصل دین میں نہ ہو تو وہ چیز یا وہ کام مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ اس حدیث سے اور سمجھیے جس کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے براہین قاطعہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت سہارنپوری اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اس میں جو لفظ ما ہے یہ عام ہے، اس میں ذات شے بھی داخل ہے اور وصف شے اور قید شے بھی داخل ہے، یعنی کوئی شخص سرے سے ایک نیا ہی کام دین میں داخل کرنے لگے تو وہ تو اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے ہی، لیکن اگر کسی نے نیا کام تو داخل نہیں کیا بلکہ وہ مطلق کام تو دین سے ثابت تھا، لیکن اس کام کے اوصاف اور قیود کو بطور دین بنا کر اگر داخل کر دیا تو وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے۔
مثلاً تبلیغی جماعت والوں کی بدعت اور احداث ذات شے کا اگر نہ بھی ہو کہ مطلق تبلیغ کا ثبوت اگر کوئی کہے موجود ہے، پھر بھی وصف شے اور قید شے کا احداث تو ضرور ہو گیا، اور لفظ ما کی عمومیت جس طرح ذات شے کے احداث کو مردود قرار دیتی ہے، بالکل اسی طرح وصف شے اور قید شے کے احداث کو بھی مردود قرار دیتی ہے۔ ثانیاً بنی اسرائیل کے جس واقعے میں تحریف کر کے مولانا سعد صاحب بیرون کی جماعت میں جانے کو ثابت کر رہے ہیں، تو اس حدیث سے ہرگز بیرون کا خروج قضائی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اہل انصاف غور فرمائے